سامعین، سوچ و فکر کو مجتمع کرتے ہوئے خیالات کی ہنگامی کو جس موضوع مطلوب کی طرف مہمیز دینا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار، سیرت النبی یہ ایک روح پرور، ایمان افروز اور دلکش عنوان ہے۔ اسی وجہ سے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چمنستان کی گلچینی ایمانی قلب اور روح کے لیے فرح و سرور کی ایسی بہشت خلد ہے کہ جنت الفردوس کی ہزاروں رعنائیاں اس کے ایک ایک پھول کی رنگ و بو کی بھیک مانگنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار تصور کرتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس قدر وسیع عنوان ہے کہ مختصر وقت کے اندر اس کا حق ادا کرنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن عمل ہے، اس لیے کہ یہ اپنے اندر مواعظ و حکمت کے ایسے لاکھوں گورہائے آبدار پوشیدہ رکھتا ہے کہ جو تشریح اور توضیح کے متقاضی ہیں۔ بہرحال آج میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلو رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بحیثیت پیغمبر امن و سلامتی۔ معزز سامعین، ذرا دل تھام کر آج سے قریباً 15 صدیاں قبل آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر گیتی کے کلبہ احزام سے پہلے کرتاس تاریخ کے سیاہ دور کا جائزہ تو لیجئے۔ چمن ہائے زیست کے اندر اتنے خار بکھر چکے تھے کہ انسان راہ حیات پہ چلنے کی نسبت موت کی آغوش میں پناہ لینے کو بہتر تصور کرتا تھا۔ طاغوتی خزاں کی چیرہ دستیوں نے خیابان ہستی کے ساتھ وہ گنونا سلوک کیا تھا کہ اب فقط محیب کھنڈرات کی باقی رہ چکے تھے۔ امن و آشتی جبر و استبداد کی چکی میں پس رہی تھی۔ عدل و انصاف کے سائے تو تب ہوتے کہ جب خوف خدا اور تصور روز جزا کے اشجار کا کہیں وجود ہوتا۔ معزز سامعین، تاریخ شاہد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل یہ ممورہ عالم بالعموم اور ملک عرب بالخصوص ایک ظلمت قدہ بنا ہوا تھا۔ کفر و ذلت کی آندیاں ہر طرف امڑ رہی تھی۔ انسانی زندگی کے پورے ماحول پر گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انسانی حقوق و فرائض کا کوئی صحیح ضابطہ اور آئین موجود نہ تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا انصاف کش اصول کار فرما تھا۔ معزز سامعین، اس دور کے اندر عفت و عصمت کے نازک آبگینے پارا ہو چکے تھے۔ حبس بجا اور رہزنی کا دورہ تھا۔ شراب نوشی عمومی طور پہ باعث فخر تصور کی جاتی تھی۔ جوا سخاوت اور فیاضی کا مظہر بن چکا تھا۔ الغرض مختلف معاشرتی برائیوں نے انسانیت کو آہنی شکنجوں کے اندر کسا ہوا تھا۔ بقول اقبال، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیر و جہاندار، جہاں بانو جہاں ارا کیا تھے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخجل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تب ہر ذرہ کائنات نے برستی آنکھوں، تڑپتے دل، لرزتے ہاتھوں، کانپتے جسم اور سستے ہونٹوں اور ڈوبتی ہوئی روح کے ساتھ برگاہ لم یزل میں عرض کی، مالک کوئی ایسا صاحب بصیرت بھیج جو انسان کو انسان بنا دے۔ شرف قبولیت ہوا، رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ شب دہجور کی ان تاریک اور تبیز گٹاؤں کو پارا کرنے کے لیے ہادی برحق نے اپنے مقدس مشن کا آغاز فرمایا۔ پھر کیا تھا کہ چشم زدن میں دنیا امن و امان کا گہوارہ بن گئی، راہزن رہنما بن گئے، شریر اور سرکش لوگ معلم دین و اخلاق بن گئے، فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے تقوی و تدوین کے علامتی نشاں بن گئے، برائیوں کے پیکر نیکی اور راستی کے اس طرح گرویدہ ہو گئے کہ نور عبادت سے ان کی پیشانیاں جگمگانے لگی۔ صنم پرستی کی غلاظتوں میں لتڑی ہوئی پیشانیوں پر توحید کی نور افشانیاں جگمگانے لگی۔ بہام خون کے پیاسے ایک دوسرے کے قلب و جاں بن گئے، موت کے بیوپاری ساقی آب حیات بن گئے۔ بقول شاعر، تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے، تیرا وہ زور کہ شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے۔ آقا
تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر تو آقا علیہ السلام کا جذبہ عفو و کرم اور امن پسندی کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے 20 مسلمانوں کو سر عام قتل کیا، سینکڑوں مسلمانوں کو جلا وطن کیا، وہ لوگ جنہوں نے مکہ المکرمہ سے 300 میل دور مدینہ المنورہ کے اندر بھی مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیا تھا، ان کے اندر سراقہ بن جاشم بھی موجود تھا، جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے پیدر پہ 3 مرتبہ کوشش کی تھی۔ ان کے اندر حباب بن اسود بھی موجود تھا، جس نے پیارے آقا کی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شرمناک اور مہلک طریقے سے زخمی کیا تھا۔ ان کے اندر ہندا جیسی صفات خاتون بھی موجود تھی، جس نے میرے حضور کے پیارے چچا جناب امیر حمزہ کا نہ صرف کلیجہ چبایا بلکہ ناک اور کان کاٹ کر ان کا ہار بنا کے اپنے گلے کے اندر بھی پہنا تھا۔ آج خدا کی قدرت کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اتنی قدرت عطا فرمائی تھی، اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آقا علیہ السلام کے خفیف سے اشارے پر بھی صحابہ ان کے سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن میرے حضور کا جذبہ عفو و کرم دیکھے، میرے حبیب کا اخلاق حسنہ دیکھے۔ حضور علیہ السلام ان سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ تھر تھرا رہے ہیں، ان کے جسم کانپ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ماذا تظنون انی فاعل بکم، لوگوں بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا گمان ہے کہ آج محمد عربی تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ لرزتی ہوئی زبانوں کے ساتھ نگاہیں جھکا کے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ آج بھی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر اپنے مشفقانہ اور رحیمانہ انداز کا اظہار اس انداز کے اندر کیا۔ حضور فرمانے لگے لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، جاؤ آج محمد عربی تم سب کو آزاد کرتا ہے۔ وہاں مجرم کو ملتی ہیں سزائیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو۔ معزز سامعین، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جسم تو آپ سے آزاد ہو چکے ہیں لیکن ہمارے دل اب بھی تمہارے قیدی بن چکے ہیں۔ کچھ ان کے خلق نے کر دی، کچھ ان کے پیار نے کر دی، مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے کر دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے تو منتظر رہنے کے لیے 3 دن چوک میں کھڑے رہتے۔ ایسے یتیم پرور تھے کہ دشمنوں کے بچوں کو بھی اعزاز محبت سے نوازتے تھے، ایسے حکمران تھے کہ غیر مسلم بھی آپ کے حسن سلوک پر مسرور اور شادماں دکھائی دیتے ہیں، ایسے رحیم و کریم تھے کہ پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ایسے مہمان نواز تھے کہ عرب و عجم کے لیے آپ کی نعمتوں کے دسترخوان سجے رہتے تھے، اور ایسے سخی تھے کہ خود کئی دن بھوکے رہتے اور اپنی امت کو کھلائے جاتے تھے۔ الغرض حضور کی پیدائش سے لے کر بچپن تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر وصال تک ہر لمحہ اور آپ کا ہر وصف ایسا ہے کہ کائنات اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی پریشان اور دکھی انسانیت کے لیے وجہ سکون کا ایک ہی در ہے، اور وہ ہے در حبیب خدا۔ آج بھی اگر امت دامن قرآن اور مکین گنبد حضرا کے فرمان کو مضبوطی سے تھام لے تو کوئی وجہ نہیں کہ آج بھی کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم نہ چومے، اس لیے کہ اب بھی ہاتف غیبی سے یہی صدا آ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔